بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے انسانیت پر انگنت لا تعداد اور بے شمار احسانات ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اور ان میں ایک ہستی مقدسہ کا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ رب کائنات نے اس عظیم ہستی کو بہت ساری انفرادیتوں سے نوازا، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم آج کے سبق میں کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت ہے 81ویں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج رب کائنات کے فضل و کرم اور ذات بابرکات کی توفیق سے ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو تابع کر دیا، جو ان کے فرمان سے اس زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے اچھے طریقے سے باخبر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام ابو حیان نے فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب تذکرہ فرمایا ان نعمتوں کا جو اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے مخصوص کر رکھی تھیں، تو اس کے بعد تذکرہ فرمایا ان نعمتوں کا جو ان کے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی تھی، اور فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً۔ اس کا معنی یہ ہے وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالْحَالُ أَنَّهَا شَدِيدَةُ الْحُبُوبِ۔ یہ بات امام سمین الحلبی نے الدر المصون میں کہی ہے۔ امام قرطبی، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہوا کسی کے قابو نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے مسخر کر دیا، اور وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جہاں جانا ہوتا تھا، جیسے گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی تھی۔
امام مقاتل بن سلیمان، امام رازی، امام ابن جزی، امام قاسمی وغیرہ اپنی اپنی کتب تفاسیر میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اور سورہ صاد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، 36ویں آیت مبارکہ ہے سورہ صاد کی۔ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا لے جاتی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا، ہم ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، ہم سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ ان کی تدابیر، ان کے ارادے جو بھی تھے، ہم ان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہماری قدرت کاملہ کے تحت ہو رہا تھا۔ امام ابن القیم نے شفاء العلیل میں، امام سمرقندی اور امام ابن جریر کے ساتھ ساتھ امام قرطبی نے اپنی اپنی کتب تفاسیر میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اہل علم نے یہ فرمایا، واحد و تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہوا یہ دراصل ایک لطیف جسم ہوتا ہے جو متحرک ہوتا ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی حرکت سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اور پھر اس ہوا کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کے معاملات کے ساتھ، اس میں بہت سارے فوائد رب کائنات نے رکھے ہیں، اور ان میں سمندروں میں چلنے والے جہازوں کا تعلق ہواؤں کے ساتھ ہوتا ہے، درختوں پر لگے ہوئے پتے اور پھلوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے تخصیص کی اس ہوا کی وجہ سے کہ وہ سمندر کے اندر اپنی بادشاہت کو صحیح رکھنے کے لیے سفر کرتے تو ہوا ساتھ تعاون کرتی، دشمن کے ساتھ لڑتے، تجارت کرتے، تو اس ہوا کا کام یہ تھا کہ یہ فوج کو، سامان کو، اسلحے کو اٹھا کر جہاں چاہتے وہ لے جاتی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو انفرادیت عطا فرمائی تھی، اور یہ انفرادیت اس عظیم ہستی کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہی عطا فرمائی جو کسی کو ان کے بعد نہیں مل سکی۔ ہوائیں، شیطان، پرندے، یہ ساری کی ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عاجز مسکین بندے بن کر رہتے تھے، سر کو جھکا کر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والے تھے۔ تفسیر الخازن اور تفسیر البحر المحیط میں یہ بات لکھی ہے کہ ریح یہ مفرد ہے، اور اس کی جمع ریاح ہمیں مختلف لغت کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اور معزز خواتین حضرات، جو آخری بات میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہی، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو رب کائنات اسے وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعہ کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمائیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔